حدیث شریف 1388 سنن ابن ماجہ کے اندر اس کی انہوں نے پوری سند ذکر کی ہے، اور آگے جو مدار ہیں وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں جا کے سند پہنچتی ہے۔ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت مولا علی مدینہ العلم کے بعد اس امت کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آگے امت کو سنا رہے ہیں، اور ہم ان کی سنی ہوئی بات پر ان سے آگے پھر جو اس امت میں یہ بات رائج ہوئی ائمہ کے ذریعے اس پر عمل کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے پھر کیا ہے اس کا حکم؟ فرمایا فقوموا لیلہا، اس رات کو تم قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے اگلے دن کا روزہ رکھو۔ مثلا اب یہ منگل کو رات آ رہی ہے تو منگل رات کو قیام کرو جو بدھ منگل کی درمیانی رات ہے، اور بدھ کا روزہ رکھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان ساری کتابوں میں جو سامنے پڑھی ہے ان میں ہے، ان کے علاوہ بھی ہے کہ سرکار نے امت کو نصاب دیا، تو اس نصاب میں یہ ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے قوموا لیلہا، اس رات کا قیام کرو، اور بعد والے دن کا تم روزہ رکھو۔ تو یہ دو حکم تو ڈائریکٹ دربار رسالت سے یہ رات منانے کے بارے میں ملے کہ رات کا قیام اور آگے جو دن ہے اس کے لحاظ سے روزہ۔ پھر اس رات کے اندر اس امت کو کیا ملتا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ، یہاں لام جو ہے وہ ظرفیت کے لیے ہے، وقت کے معنی میں ہے۔ فرمایا اس رات کو خصوصی اہتمام یہ ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، کہ رب ذوالجلال اس رات کو سورج غروب ہوتے ہوئے ہی آسمان دنیا پہ تجلیات نازل کرتا ہے۔ تو سماء دنیا، دنیا جو لفظ ہے دنیا بڑا معروف لفظ ہے، یعنی کوئی ایسا بندہ نہیں جو دنیا میں آیا ہو اور لفظ دنیا کو نہ جانتا ہو، ہر کوئی دنیا کو جانتا ہے، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ لفظ دنیا ہے کیا اس کو دنیا والے نہیں جانتے، اس کو علماء ہی جانتے ہیں۔ پھر تانا ہمیں یہ دیتے ہیں کہ ان کو مولویوں کو پتہ نہیں دنیا کیا ہے، تو دنیا داروں کو پتہ نہیں دنیا کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ فولا کا وزن ہے۔ تو اس میں اصل میں کیا تھا؟ دن وا تھا، دن وا سے دنیا بنا، اور دنیا کا معنی ہے قریب والی چیز۔ تو آسمان جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کو آسمان دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگرچہ ہے تو بڑا دور، ہم سے دور ہے، یعنی زمین سے آسمان کی مسافت 500 سال کی ہے، لیکن باقی آسمانوں کے مقابلے میں یہ ہمارے قریب ہے۔ جس طرح کہ مثلا پشاور ہم سے دور تو بڑا ہے، مگر یہ کابل کے مقابلے میں تو قریب ہے، اور پھر جو آگے ماوراء النہر کے علاقے ہیں اور بخارا سمرقند ہے اس سے مزید قریب ہے، تو یہ آسمان 500 سال قریب ہے۔ دوسرا آسمان جو ہے وہ 1500 سال قریب ہے، یعنی اس کے مقابلے میں وہ زیادہ دور ہے، چونکہ یہ 500 سال پر ہے، پھر اس کی موٹائی 500 سال ہے، پھر اس سے اگلے آسمان کا فاصلہ 500 سال ہے، تو پھر دوسرے آسمان تک تو 1500 سال بن گئے۔ یہ حساب سائنسدان نے نہیں لگایا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتنا موٹا ہے ہر آسمان، اور اتنے درمیان میں جو مسافت ہے وہ اتنی ہے۔ تو پھر چلتے چلتے جو 7واں وہ کتنا دور ہوگا، کیونکہ اس میں ہر آسمان کی
6 کی 500 سال کی موٹائی ہے تو وہ اتنی وہ ہے درمیان میں، پھر ہر 2 کے درمیان خلا 500 سال کا ہے۔ اس واسطے شریعت نے یہ جو ہمیں نظر آنے والا آسمان ہے اس کو آسمان دنیا کہا ہے، یعنی یہ قریب والا آسمان۔ اس پر رب ذوالجلال شب برات کے موقع پر سورج غروب ہوتے ہی اپنے خاص جلوے نازل فرماتا ہے۔ تو یہ چونکہ حدیث میں لفظ تھا اس واسطے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی۔ ان اللہ ینزل، لوگ بھی مانا اللہ اترتا ہے، تو اترنا چڑھنا چونکہ جسم کی شان ہے اور اللہ جسم سے پاک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے جلوے آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ خصوصی طور پر اللہ تجلی فرماتا ہے آسمان دنیا پر لے غروب شمس، وقت غروب شمس، وقت غروب ہی۔ ویسے ہر رات میں پچھلے پہر جا کے اس کی تجلیات آتی ہیں آسمان دنیا پر، لیکن یہ جو شب برات ہے اس کو غروب آفتاب کے فوراً بعد ہی رب ذوالجلال تجلی فرماتا ہے، اور اس کے بعد وہ اعلان کرتا ہے رب ہو کے وہ ہر حاجت سے پاک ہے، محتاج ہم ہیں، یعنی ہم محتاج ہیں کہ کہیں موقع ملے تو ہم اپنی درخواست پیش کریں رب کے دربار میں کہ رب ہماری بیماری دور کر، کوئی کہ رب مجھے رزق دے، کوئی کہ اللہ میرے گناہ معاف کر، یہ ہمیں حاجت ہے، اسے کوئی حاجت نہیں، وہ غنی عن العالمین ہے۔ لیکن اس رات کو وہ خصوصی